السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دو بیویاں تھیں، ایک حضرت سارہ علیہ السلام اور ایک حضرت ہاجرہ علیہ السلام۔ آپ اللہ کے حکم سے حضرت سارہ علیہ السلام کو ایک مقام پر چھوڑ کر ان کی اجازت سے جب انہوں نے شادی کی تو اللہ پاک نے ان کو بڑھاپے میں اولاد عطا کی، جن کا نام آپ نے حضرت اسماعیل رکھا۔ اسماعیل کا مطلب ہے اے دعا کو سننے والے۔ تو پھر آپ نے، جیسے کہ ہم یہ سارا واقعہ جانتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے حکم سے اپنی بیوی ہاجرہ اور اپنے بیٹے کو بے آب و گیاں پہاڑی کے مقام پر پہاڑوں میں چھوڑ آتے ہیں، جہاں پر بچہ ایڑیاں رگڑتا ہے تو زمزم کا کنواں نکل آتا ہے۔ پھر وہاں پر خانہ کعبہ کی تعمیر ہوتی ہے۔ بچہ تھوڑا سا بڑا ہوتا ہے تو پھر اللہ کا حکم ہوتا ہے بچے کو ذبح کرنے کا۔ پھر آپ اس معاملے سے بھی نکل آتے ہیں، وقت گزرتا جاتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ نہیں رہتے تھے، وہ ان کو ملتے اور واپس اپنی دوسری بیوی حضرت سارہ علیہ السلام کے پاس آ جاتے تھے۔ تو یہ بہت عرصہ گزرنے کے بعد کی بات ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت سارہ علیہ السلام کی اجازت سے اپنے بیٹے کو ملنے آتے ہیں۔ تو حضرت سارہ علیہ السلام نے ان کو ایک شرط رکھتی ہیں کہ تم سواری سے نیچے نہیں اترو گے، مطلب کہ زیادہ وقت نہیں لگانا، جائیں اور اپنی اولاد کو مل کر واپس آئیں۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام کے گھر آتے ہیں تو دروازے کو کھٹکھٹاتے ہیں، وہاں سے ایک نوجوان لڑکی باہر آتی ہے۔ تو آپ اسے پوچھتے ہیں کہ گھر کا صاحب کہاں ہے، یعنی تمہارا شوہر کہاں ہے؟ تو وہ عورت جو ہوتی ہے، جو لڑکی ہوتی ہے، وہ بہت روڈ بولتی ہے، کیونکہ وہ نہیں جانتی کہ یہ اس کے سسر ہے، یا وہ یہ نہیں جانتی کہ یہ کون بندہ ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اسے کہتے ہیں کہ آپ کا شوہر کدھر ہے؟ تو وہ کہتی ہے کہ میرا شوہر تو شکار کرنے گیا ہے۔ اس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں کہ کچھ گھر میں کھانے کو ہے یا کچھ پینے کو ہے تو مجھے دے دو، میں مسافر ہوں۔ جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سب سے زیادہ مہمان نواز تھے، اور آپ کے بارے میں بہت سے واقعات ہیں۔ ایک واقعہ تو قرآن پاک میں یہ بھی ہے کہ جب فرشتے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اولاد کی خوشخبری دینے آئے تو آپ نے ان کے لیے بچھڑا بھون کے آگے رکھ دیا، چونکہ فرشتے کھاتے نہیں ہیں، مگر آپ نے ان کے ساتھ بھی مہمان نوازی کی۔ مگر اس لڑکی نے کہا کہ ہم تو بہت غریب ہیں، ہمارے گھر تو کھانے کو کچھ بھی نہیں ہے، نہ کچھ کھانے کو ہے نہ پینے کو ہے۔ تو اس پر جو حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے وہ چپ ہو گئے، اور انہوں نے کہا کہ اپنے شوہر کو میرا سلام کہنا، اور اس کو کہنا کہ اپنے گھر کی چوکھٹ کو بدل لے۔ اب شام کو جب حضرت اسماعیل علیہ السلام گھر آئے تو انہوں نے پوچھا کہ کوئی آیا تھا، کیونکہ ان کو اپنے والد محترم کی خوشبو محسوس ہو گئی تھی۔ تو اس عورت نے، ان کی بیوی نے کہا کہ ہاں ایک بابا جی آئے تھے، بڑے عجیب سے تھے، اتنا کچھ کہہ رہے تھے، تو انہوں نے کھانے کو مانگا تو میں نے تو ان کو کھانے کو کچھ نہیں دیا۔ اب حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہا کہ آپ اس کو پانی ہی پینے کو دے دیتی۔ اس نے کہا میں نے تو کچھ بھی نہیں دیا، چلا گیا وہ ایسے ہی۔ پھر انہوں نے پوچھا کہ اچھا کچھ اور بھی انہوں نے کہا تھا؟ تو اس نے کہا کہ ہاں انہوں نے کہا تھا کہ سلام کہنا اور یہ بھی کہنا کہ گھر کی چوکھٹ بدل لو۔ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہا کہ وہ میرے والد تھے اور وہ یہ کہہ کے گئے ہیں کہ میں تمہیں طلاق دے دوں، تو میں اپنے والد کی بات مانتا ہوں اور تمہیں طلاق دیتا ہوں۔
اب کچھ عرصہ گزرنے کے بعد دوبارہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی بہو سے ملنے کے لیے آئے تو دوبارہ دروازے کو کھٹکھٹایا۔ آپ اپنی سواری پر ہی بیٹھے ہوئے تھے، کیونکہ حضرت سارہ علیہ السلام نے کہا تھا کہ وہ زمین پر پاؤں نہیں رکھیں گے، یعنی سواری پر ہی بیٹھے بیٹھے مل کر واپس آئیں گے۔ تو ایک بچی نکلی، اس نے آپ کو سلام کیا اور آپ نے پوچھا کہ تیرا شوہر کدھر ہے؟ تو پھر اس نے کہا کہ میرا شوہر تو شکار کرنے گیا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ اچھا بیٹا کچھ کھانے کو ہے، مجھے بھوک لگی ہے۔ تو اس پر اس بچی نے کہا، اس لڑکی نے کہا کہ جی ہاں الحمدللہ گھر میں سب کچھ کھانے کو ہے، آپ کیا کھائیں گے، آپ کیا پئیں گے؟ اس نے آپ کو کھانا کھلایا، پانی پلایا اور آپ اپنی سواری پر ہی بیٹھے رہے۔ تو اس لڑکی نے کہا آپ کا چہرہ کتنا حسین ہے، آپ کتنے خوبصورت ہیں، آپ کتنے باروب ہیں، آپ کی اولاد کتنی پیاری ہوگی۔ تو بابا جی اگر آپ برا نہ مانیں تو میں آپ کے سر اقدس کو دھو دوں؟ تو آپ نے کہا کہ ٹھیک ہے بیٹا دھو دو۔ تو اس لڑکی نے ایک پہاڑ کے اوپر چڑھ کر آپ کا سر دائیں اور بائیں سے دھویا، اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اب میں جاتا ہوں، تم اپنے شوہر سے کہنا کہ اپنی چوکھٹ کو مضبوطی سے پکڑے رکھے۔ جب شام کو جب حضرت اسماعیل علیہ السلام آئے تو ان کو اپنے والد محترم کی خوشبو پھر دوبارہ محسوس ہوئی۔ انہوں نے پوچھا کہ کیا کوئی آیا تھا؟ تو اس پر ان کی بیوی نے کہا ہاں ایک بزرگ آئے تھے، بہت ہی خوبصورت تھے، بہت ہی باروب تھے، بہت ہی اچھے تھے۔ تو پوچھا اچھا تم نے ان کے ساتھ کیا کیا؟ تو انہوں نے بتایا کہ میں نے ان کو کھانا کھلایا، ان کو پانی پلایا اور ان کا سر دھویا۔ پھر انہوں نے پوچھا اچھا اس کے بعد تم نے وہ کیا کہہ کے گئے؟ تو انہوں نے کہا تھا کہ میں آپ کو ان کا سلام پہنچا دوں اور یہ بتا دوں کہ اپنی چوکھٹ کو پکڑے رہنا۔ اس پر حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنی بیوی سے کہا وہ میرے والد محترم حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے اور وہ مجھے یہ کہہ کر گئے ہیں کہ اپنی اس بیوی کے ساتھ اچھی طرح سے زندگی گزارو۔ اور پھر اس کے بعد حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنی اس بیوی کے ساتھ ہنسی خوشی زندگی گزاری۔ اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جو بھی آتا ہے اس کو کسی رشتے کی بنا پر عزت مت دو، اسے کسی مقام کی وجہ سے اس کو کھانا کھلانا یا کچھ بھی دینا غلط ہے۔ وہ اللہ کا بندہ ہے، جب اللہ کا بندہ آ جاتا ہے تو پھر یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ یہ مسلم ہے یا غیر مسلم ہے، مسافر ہے یا وہاں کا رہنے والا ہے، رشتہ دار ہے یا غیر رشتہ دار ہے، بس وہ اللہ کا بندہ ہوتا ہے، اس کی خدمت کریں۔ جیسے کہ حدیث قدسی ہے کہ اللہ پاک پوچھیں گے کہ میں تمہارے پاس آیا تھا، میں بے لباس تھا، تم نے مجھے لباس نہیں دیا، میں نے کھانا کھانا تھا، میں بھوکا تھا، تم نے مجھے کھانا نہیں کھلایا، میں پیاسا تھا، تم نے مجھے پیاس نہیں بجھائی۔ تو اس پر جو لوگ ہوں گے وہ کہیں گے اے اللہ تجھے کیا ضرورت تھی لباس کی، تمہیں کیا ضرورت تھی کپڑوں کی، آپ تو خود رب ذوالجلال ہیں، آپ تو خود عطا فرمانے والے ہیں۔ تو اللہ فرمائیں گے میرا بندہ تیرے پاس آیا، تجھے میں نے عطا کیا تھا، تو نے میرے عطا کیے ہوئے میں سے میرے بندے کو کیوں نہ دیا؟ اللہ پاک ہمیں دوسروں کی قدردانی اور عزت کرنے کی توفیق بخشیں، آمین۔